کزن نے وہ چرس وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے اور پھر بلاج کی والدہ اپنے گارڈ کے ساتھ جا کر وہاں پہ فائرنگ کرتی ہے اور دو جو کزن ہوتے ہیں، ایک کزن مر جاتا ہے اور ایک زخمی ہوتا ہے۔ یہ انٹرویو میں کہاں پہ اس نے بات کیا؟ یہ سر میں آپ کو آن ایئر بتا، اس نے یہ اس نے البتہ کہا کہ وہ منشیات انٹرویو تھا، یہ بیان تھا۔ آپ بتائیں انٹرویو تھا۔ حسن شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں حسن شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہر زبان زد عام ہے، امیر بلاج قتل کیس کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جو ٹیفی بٹ کا غیر مقام سے ایک ویڈیو انٹرویو جاری ہوتا ہے اور اس انٹرویو میں بہت سارے ایسے سوالات تھے جو ٹیفی بٹ نے سوالاتوں کے جواب نہیں دیے۔ انہوں نے وہ سوال کے جواب دیے جو ان کی اپنی من پسند کے تھے۔ ہم کچھ سوال ایسے پوچھیں گے، ہمارے ساتھ شاہد چودھری صاحب ہیں، ان سے سوال پوچھیں گے کہ جو ویڈیو جاری ہوئی ہے اور ٹیفی بٹ نے بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں ٹرکاں والا فیملی کے اوپر اور بچو پہلوان کے، اس میں کتنی صداقت ہے، آئیں ان سے ہی پوچھتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر یہ جو ٹیفی بٹ کا ویڈیو آئی ہے، انٹرویو کہہ لیں، اور یہ کہتے ہیں لوگ کہ پلانٹن انٹرویو ہے، اس میں کئی سوالوں کے جواب ٹیفی بٹ نے نہیں دیے۔ یہ انٹرویو تھا، یہ بیان تھا۔ آپ بتائیں یہ انٹرویو تھا؟ نہیں سر، انٹرویو تو نہیں تھا، بیان تھا اس کا نا۔ اس کو بیان کو جو ہے نا اس کے مطابق سوالات تیار کیے گئے۔ انٹرویو جو ہوتا ہے نا، ٹیفی بٹ اگر مجھے انٹرویو دو تو میں آپ کو بتاؤں انٹرویو کیا ہوتا ہے۔ انٹرویو میں ہوتا ہمیشہ جو ہے نا پبلکلی جو ہے نا پبلک کے جو سوال ہوتے ہیں نا وہ پوچھے جاتے ہیں۔ کیا خیال آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل سر، ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کہیں گے میری مرضی کا آپ نے انٹرویو لینا تو پھر انٹرویو تو نہ ہوا۔ تو وہ ٹیفی بٹ نے کافی سارے جو سوالات ہیں ان کا جواب تھوڑے میسے نے دے دیے، کچھ کے انکمپلیٹ دے دیے، اور کچھ ایسے ہوا کہ سوال گندم اور جواب چنا۔ جیسے اینکر نے کہا کہ جی آپ احسن شاہ کو آپ کے رابطے جو ہے نا بڑی دیر سے پولیس سے جو ہے نا لکھے ہے کہ بڑی دیر سے آپ کو اس کا ساتھ رابطہ تھا، تو ٹیفی بٹ نے آگے سے کہہ دیا کہ جب وہ سعودی عرب گیا تو میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو سوال گندم اور جواب چنا۔ بالکل ایسا ہی۔ تو یہ سارا انٹرویو کچھ اسی طرح کا تھا۔ سر انہوں نے امیر بلاج کی والدہ کے اوپر بھی انہوں نے ایک الزام لگایا ہے قتل کا، انہوں نے قتل کی کروایا ہے اپنے کزن کا، کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہ کزن نہیں تھا، وہ بلا ٹرکم والا کے قتل کے اندر تھا، وہ آصف اس کا نام تھا، شہادتی تھا، اس کی ایویڈنس تھی، اور یہ اسے مجبور کر رہے تھے کہ تم شہادت دو۔ تو وہ چونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ایف آئی آر جب ہوتی ہیں تو ان میں گواہ موقع پہ موجود نہیں ہوتے، بعد میں ڈالنے پڑتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کا کوئی نظام اس طرح کا بن چکا ہوا ہے، تو اس نے انکار کر دیا، اس کے اوپر پریشر تھا۔ یہ بقول ٹیفی بٹ کے، مجھے اندر کی کہانی کا نہیں پتا، ٹیفی بٹ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس کو پریشرائز کیا کہ تم شہادت دو، اور وہ کہتا تھا کہ میں جھوٹی شہادت کیسے دے دوں۔ اس بات سے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے جو اس کو مروا دیا۔ اس کی والدہ پہ بھی مقدمہ درج ہو گیا، بالاج پہ بھی ہوا ہے، اور بچو پہلوان جو اس کے اوپر بھی درج ہو گیا۔ اب اس میں کیا صداقت ہے، انہوں نے ڈرایا نہیں ڈرایا ان چیزوں کا، میرے پاس والا دن کا چراغ تو نہیں ہے نا، لیکن جو اس سے کہا ہے نا اس نے یہ بات کی تھی۔ اور اس میں جو بندہ تو وہ قتل ہوا ہے، اس میں تو ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، پرچہ بھی اس کی والدہ اور سب کے اوپر ہوا۔ اندر کی کیا سرکمسٹانس ان کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ سر یہ جو ٹیفی بٹ نے بیسیکلی پیغام بلا ٹکا والی فیملی کو دیا ہے یا پولیس کو یہ پیغام دیا ہے جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے؟ کیا کہ جی جو ہمیں آج تک دو خاندانوں کو جو اس درج پہ پہنچی ہیں یہ صرف اور صرف پولیس کی وجہ سے بنی۔ یہ جو بات ہے یہ تو میں اپنے 200-300 انٹرویوز جتنے میرے ڈیجیٹل میڈیا 263 کے قریب میرا غالباً میرے انٹرویو ہیں، 263 میں میں 200 انٹرویو میں یہ بات کیا کہ یہ آگ جو تھی نا سٹارٹ میں پولیس نے لگائی تھی۔ اس وقت کے جو پولیس آفیسر تھے، صدیق چوری، صدیق سلطان گاڑا، یہ بڑے بڑے تکڑے پولیس آفیسر تھے، یہ کسی کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے وہ آگ لگائی ہے، تو وہ آگ آج تک جل رہی ہے۔ لیکن ابھی جو پولیس ہے نا یہ وہ پولیس نہیں ہے، کیونکہ ابھی اب آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے، الیکٹرانک میڈیا جو اتنی حرکت میں ہے، تو ابھی وہ پولیس جس طرح وہ آگے تھانوں میں حکے لگا لینے، پنچایتیں باہر کے فیصلے تھانوں میں کر لینے، ابھی وہ پولیس کلچر ختم ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی جو ہے نا اگر وہ اس قتل میں سے کلیئر ہو گئے نا تو پھر آپ یقین کریں میں بھی ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دوں گا کہ آپ کے اوپر جھوٹے پرچے ہوتے ہیں۔ ابھی کلیئر ہونے میں جو ہے نا ان کو بہت زیادہ مضبوط دلیلیں، اور یہ پروسیس جو سوئی میں سے نکلنا پڑے گا نکے میں سے، جو پولیس تفتیش کر رہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیجیے۔ اس نے تو ڈینائی کر دیا کہ میں امیر بلاج کے قتل میں ملوث نہیں ہوں، احسن شاہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک اور الزام لگایا ہے کہ جو بلا ٹرکوں کا ٹرانسپورٹ کا گڈ ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے اس میں چرس بھی آتی ہے۔ نہیں وہ تو نہیں، چرس کا تو نہیں، اس نے کہا، اس نے یہ کہا ہے نہیں، چرس کا نہیں کہا ہے۔ اور اس پہ اس قتل کا میں ان کی والدہ کا جو آپ سے پوچھ رہا تھا کہ قتل میں ایک پرچہ ان پہ درج ہے، یہ بھی ٹیفی بٹ نے کہا ہے ان کا کزن نے وہ چرس وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے اور پھر بلاج کی والدہ اپنے گارڈ کے ساتھ جا کر وہاں پہ فائرنگ کرتی ہے
اور دو جو کزن ہوتے ہیں، ایک کزن مر جاتا ہے اور ایک زخمی ہوتا ہے. یہ انٹرویو میں کہاں پہ اس نے بات کی ہے؟ یہ سر میں آپ کو آن ایئر پہ اس نے یہ اس نے البتہ کہا کہ وہ منشیات باسط نام ہے، وہ امیر بلاج کا کزن ہے. پھر وہ پورشن میں نے نہیں سنا ہوگا. بہرحال اس نے یہ کہا کہ یہ منشیات کا کام کرتے تھے. تو اب مخالف جو ہوتا ہے نا اس کی زیادہ نظر ہوتی ہے اپنے مخالف کے اوپر نا. ہم تو پبلک ہے نا, ہمیں تو اگر کوئی ایونٹ ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی خدا نہ کوئی مرڈر ہو گیا تو ہم نے پھر اس بندے کے اوپر یا اس کردار یا اس اسٹوری کے اوپر ریسرچ کرنی ہوتی ہے. چیزیں ہمارے سامنے بعد میں آتی ہیں. جو مخالف ہوتا ہے نا زیادہ بہترین چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے. تو باقی گڈز کے ان کا جو ٹرانسپورٹ کا کام ہے, اس میں اگر آپ کہیں کہ کوئی بندہ اپنا ٹرانسپورٹ کا کام اور منشیات کا کام کر لے, اس کو یہ پتا کہ اگر ANF یا کوئی پولیس یا ادارے پکڑ لیں گے تو ایک ٹرک نہیں بڑی ساری ٹرک جو ہے مالخانے میں جا کر جمع ہو جانے. میں نہیں مانتا ہوں کہ بندہ اتنے بڑے کاروبار کے اپنا ہی کاروبار ہو تو اسے منشیات کرے. میری عقل اس بات کو, اب یہ تو وہی بات ہوگی جیسے نیازی اڈا ہے, فیصل موورز ہے, یہ والے یہ اپنی گاڑیوں میں مسئلے منشیات سمگل کرتے, یہ تو وہی بات ہے نا. ٹرانسپورٹر جو ہے وہ ایسی بات, لوگ کوئی کر جاتے ہوں تو میں اس بات کے بارے میں نہیں کہوں ٹرانسپورٹر نے بیڑا غرق کروانا اپنا ایسا کام کر کے. تو تیفی بٹ صاحب نے یہ ہوا میں تیر چھوڑا ہے منشیات کو. انہوں نے کہا, میں نے تو یہ بات سنی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو میں سر کلپ بھی سینڈ کر دوں گا, انہوں نے اس کلپ میں بھی پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس, اور یوٹیوب پہ بھی یہ پڑھا ہوا ہے 24 چینل. ہو سکتا ہے لیکن میں نے نہیں سنا. میں جو نہیں سنا میں اس کے اوپر کیسے کمنٹ کر دوں. سر یہ بتائیں کہ اب آگے جو تفتیش چل رہی ہے, اس ویڈیو بیان کے بعد تفتیش کا رخ چینج ہو گیا کیا اس بیان کے ساتھ تفتیش کا کیا تعلق ہے؟ میں بتاتا ہوں. احسن شاہ جو اس کو آج کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے, اس کا 23 تاریخ کا جو ہے جسمانی ریمانڈ مل گیا ہے. اب اس کے ریمانڈ میں جتنی بھی چیزیں جو ریکوری وغیرہ جو اس سے ہوگی, ہر چیز جو ہے صفحہ مثل پہ آ جائے گی. اب ظاہر ہے پولیس نے دوسرا ریمانڈ بھی لینا ہے, تیسرا بھی لینا ہے, اور اس طرح یہ جو ہے نا میرا 14 دن تک ریمانڈ جو کورٹ دے سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر ریمانڈ میں کوئی نہ کوئی نئی چیز اگر رکھیں گے تو کورٹ ان کو دے گی ریمانڈ. تو اس میں جو ہے نا تیفی بٹ کا بیان جو ہے نا اس کا بھی تفتیش سے تعلق ہی نہیں ہے. ابھی ایک بندہ باہر بیٹھ کے ایک اپنا بیان دے دیتا ہے تو وہ بیان تفتیش کا حصہ تو نہیں بنے گا نا. وہ تو ایک اپنا بیان دے رہا ہے, اور آج تو کوئی بندہ آپ نے ایسا دیکھا جو یعنی کہ کوئی جرم کر کے کہہ دے میں نے کیا ہوا ہے. ہر بندہ یہی کہتا ہے میں نے نہیں کیا ہوا. ابھی جو تانے بانے جو ہے نا 3, اب احسن شاہ کا بیان, اس کے علاوہ جو ہے اس کا بلاول کا جو ہے اس میں انوالو ہو جانا. بلاول جو ہے نا, بلاول کو ہارون نے مینشن کیا ہے. ہارون بھی جو ڈرائیور تھا اس کا, نہیں ہارون لڑکا تھا ایک, اس کو پولیس والا پتہ نہیں ڈرائیور تھا سر. اس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا, خود وہ دبئی فرار ہو گیا. نہیں بلاول فرار ہو گیا. بلاول سر, ہاں وہ دوسرا ہارون لڑکا پکڑا گرفتار ہو گیا. اس نے 2 اور غالباً بندوں کا نام لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اب دیکھنا بلاول اس کا جو ہے وہ سالے کا بیٹا ہے تیفی بٹ کے, اور تیفی بٹ جو ہے اس کا اپنا بیان دیکھ لو گول مول سا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس وقت تینوں چیزیں مل کر تانے بانے تیفی بٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر یہ تینوں تانے باندے اس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اس میں ضرور کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے. جیسے ان کی باڈی لینگویج تھی تیفی بٹ کے انٹرویو دیتے ہوئے, ایسے رہتا وہ اپنا گھرج نکال رہے ہیں ٹرکاں والا فیملی کے بعد. یہ کیسی دشمنی ہے کہ جو مخالف ہے اس کا ایک شخص بھی نہیں مرا اور ان کی 3 نسلیں 4 نسلیں تباہ ہو چکی ہیں. کبھی نہ کبھی انسان کا یوم حساب آ جاتا ہے. کوئی بھی ہے نا, میں ہوں نا, میں پتہ نہیں کس ہوا میں اڑتا تھا, تو ایک ٹائم میری ساری پھر چھوٹ جو ہے نا 7-8 سال ہو گئے ٹھنڈی ہو گئی ہے. یا بندہ جو ہے نا, یا بندہ ذہن میں یہ بٹھا لینا کہ میرا 100 پورا ہو گیا ہوا ہے. 100 مرتے دم تک کسی کا پورا نہیں ہوتا, لیکن بندہ اگر ذہن میں یہ بات بٹھا لینا کہ میرا 100 پورا ہو گیا ہوا ہے, میں نے اب دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا اپنے لیے, میں دوزخ کا عذاب نہیں خریدنا, تو پھر میرا بندہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو جاتا ہے. جب بندہ اس طرح کے کام یا ٹیٹو پارٹیاں کرتا ہے نا, کوئی بھی اگر ہے, تو میرے حساب سے اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا. میرا یہ تجربے کی بات ہے. جو بندہ اس طرح کی انٹیمپٹ کرے گا نا وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے. اگر وہ مطمئن ہے تو کیوں ایسے کام کرتا ہے. تو ابھی جو ہے نا تیفی بٹ جتنی دیر تک سامنے نہیں آئے گا, جتنی دیر تک وہ آگے اپنے وہ سرنڈر نہیں کرتا, کورٹ سے بیل نہیں لیتا, یا وہ پکڑا نہیں جاتا, اتنی دیر تک کوئی بات کرنا بھی ہمیں بے فضول, مجھے بے فضول باتیں اچھی نہیں لگتی. سر آپ نے کہا تھا کہ 3 سے 4 دن تک پولیس پریس کانفرنس کرے گی, لیکن ابھی تک پولیس نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی, نہ چلان جمع ہوا. میں بتاتا ہوں نا, اس میں چونکہ نئی چیزیں 3-4 آ گئی نا. ہارون آ گیا سامنے, پہلے ہارون کا ذکر تھا, اس کے بعد ابھی دیکھیں بلاول کا ذکر آ گیا ہے. وہ بھی چیزیں ظاہر ہے پولیس نے موبائل ٹیلی فونوں کے ڈیٹے لیے ہیں, CDRیں نکالی ہیں, اس میں سے پتہ نہیں کیا پولیس کر رہی ہے. تو وہ سارا پروسیس جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بٹن دبایا چیزیں آ گئی, ان کے لیے ٹائم درکار ہے ہر چیز کے لیے. تو وہ جو ہے نا پریس کانفرنس وہ تو سمجھ لیں کہ ہوگی ابھی 5 سے 6 دن کے اندر, کیونکہ ابھی گرفتاریاں وغیرہ ان کی پڑ گئی ہیں, تو باقاعدہ جو ہے نا تفتیش لکھی پڑی جاری ہوگی. ابھی جو اس کو پیش کر دیا. اب امیر بلاج کی فیملی کا بھی ایک رد عمل آیا ہے, انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا ہے کہ جتنی بھی تیفی بٹ نے باتیں کی ہیں, بچو پہلوان اور دیگر جو باتیں ہوئی ہیں, ان کی والدہ نے ڈینائی کر دیا اس چیز کو. پارٹیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے یار, مخالفتوں میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. میں آپ کو چور کہوں, آپ مجھے چور کہو گے,
یہ سارا کچھ وہاں پہ چلتا ہے. یہ چیز کوئی ایشو والی بات نہیں, ہم اس کو آگ لگا دیں. انہوں نے کہا میری تو کوئی دشمنی نہیں, میرا کوئی کاروبار ان کے ساتھ لین دین نہیں ہے, نہ کاروبار میرا ہے ان کے ساتھ, نہ میری تو ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ دشمنی خواہ مخواہ بنائی گئی ہے, ہر دفعہ مجھے نامینیٹ کیا جاتا ہے. یہ بات میں نے اپنے بڑے پروگرامز میں کی ہے کہ مجھے خود, حالانکہ میں انڈر ورلڈ کے اوپر جو ہے نا, میں ان کے معاملات کو بڑا واچ کرتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں جو لوگوں سے باتیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ جو ہے نا, وہ میرا اپنا بھی تجربہ یہی تھا کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ ان کی جو لڑائی ہے نا, ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کی تکیئی اور پھر مامیاں ادھر جا کر کوئی سٹارٹ ہوتا ہے نا, ان کی لڑائی کا سٹارٹ کسی کو بھی نہیں پتا. یہ جنرلی بات ہے. یہ پراپرٹی ڈیلروں کی جو ہے نا لگائی ہوئی آگ تھی. پلوان جی تمہیں 30 پیسے لے دیے, تمہیں 25 پیسے لے دیے, 20-25 کے چکر میں پراپرٹی ڈیلروں نے آگ لگا دی. چودرا ہٹ کر رولا بن گیا. مکان کا سودا ٹیفی بٹ سے کرنا یا گوگی بٹ سے کرنا, جا کے ٹیپو کو دے دینا. ٹیپو کے بندے کو قبضہ لینے آ گئے وہاں پہ, تو تڑاک ہو جانی. تو تڑاک جو ہے نا چودراہٹ پہ آ گئی, چودراہٹ آ گئی دشمنی کے لاوے میں آ گئی. تو سر اب اس کیس کا منطقی انجام کیا دیکھ رہے ہیں, اور کب تک اس کا یہ سب کچھ چیزیں سمٹ کر عوام کو انصاف ملے گا؟ یار انصاف کی تو آپ بات ہی نہ کریں گے تو سوال آپ پتہ نہیں کس طرح کا کر دیا ہے. انصاف کا کوئی چکر نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کیس جو منطقی انجام پہ جو ہے نا 5 سے 7 دن 5 یا 6 دن زیادہ ہوں گے. پریس کانفرنس بھی ہو جائے گی, ساری چیزیں منظر عام پہ بھی آ جائیں گی. جو گرفتاریاں نہیں ہوئیں ان کا وہ ظاہر پریس کانفرنس میں کوئی جواب دیں گے, ان کے لیے انہوں نے کیا لاہے عمل جو ہے اختیار کیا ہے. لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں, جس پولیس کی ٹیم نے اس تفتیش کو ابھی اپنے قابو کیا ہوا ہے نا, یہ جن کے انڈر یہ تفتیش ہو رہی ہے, آپ یقین کریں یا نہ کریں, آفتاب پھولروان جو ہے نا, ان کے بارے میں مشہور ہے ایک بات کہ یہ تفتیش کے بے تاج بادشاہ, جس طرح احمد خان چدر تھے, سنا ان کا نام آپ نے؟ بالکل, آپ نے اپنے ولاگز میں احمد خان چدر صاحب کا بھی ذکر کیا, میں نہیں ساری دنیا اور ٹیفی بٹ نے بھی ان کا ذکر کیا تھا اپنے انٹرویو میں. ان جیسا اور جس شادی پہ امیر بلاج کا قتل ہوتا ہے وہ اسی شادی پہ آیا تھے, اسی شادی پہ انہوں نے اس سے پہلے سی سی پی او لاہور کو گواہی بھی دیتے ہیں کہ نصیر آباد میں ڈی ایس پی کا بیٹا بھی تھا امیر بلاج کے ساتھ. ظاہر ہے, دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا, یہ سارے ملزمان جتنے بھی ہیں جن کے نام وہ لے رہے ہیں, ان سب کو شامل تفتیش کرنا چاہیے. اب کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احسان جو تھا نا, وہ جو احسن شاہ تھا, وہ اس کا دوست پہلے تھا, اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا بلاج اس کا دوست بنا. وہ جو ڈی ایس پی کا بیٹا اکبر بلے ڈی ایس پی کا جو بیٹا ہے عثمان یا کیا نام ہے اس کا, تو وہ اگر اس کا دوست ہے تو پھر اس کا دوست نہیں نہ ہوگا. اب ایک بندہ اس کے برے میں آپ کا پہلے دوست ہوں, تو اب میری بات مانو گے, اس کی بات مانو گے؟ یہ کیسی دوستی ہے کہ سی سی پی او لاہور کے سامنے وہ بیان دے رہا ہے, باپ اس کا بیان دلوا رہا ہے کہ جی میرا بیٹا صرف گاڑی چلا رہا تھا, فائرنگ میں اس کا کوئی کردار نہیں, اور دوسری طرف ویڈیو لنک سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بلاج قرآن اٹھانے کے لیے اٹھا رہا ہے کہ میں نے فائرنگ نہیں کی نصیر آباد میں ٹیفی بٹ کے گھر کے باہر. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے نا, کبھی بھی کوئی ملزم یا مجرم میں نے آج تک نہیں دیکھا جو جاگے کے بالے جرم کر لے. میری بات آپ یاد رکھیے گا, ہر بندہ اپنے کیے ہوئے جرم سے مکرتا ہے, خواہ وہ پبلک میں ہو, خواہ وہ پولیس کے پاس ہو, خواہ وہ کسی جگہ پہ بھی ہو, وہ کبھی نہیں مانتا. اس کو پتا ہوتا ہے میں مانا میرے گلے میں پتہ نہیں کیا ڈھول پڑ جائے گا. تو ٹیفی بٹ بھی مکر رہا ہے, وہ بھی مکر رہے ہیں, سارے مکر رہے ہیں, تو قتل پھر بلاج کو کس نے کروا دیا؟ بات یہ ہے, یہ 3 تانے بانے جو ٹیفی بٹ کی طرف جا رہے ہیں نا, اس کی ساری پرسنالٹی جو ہے نا اس کے اوپر گول دائرہ لگ گیا کالے کلر کا. سر اس میں تو ڈی ایس پی کو بھی انوالومنٹ ہونی چاہیے, ان پہ تفتیش ہونی چاہیے, کیونکہ ان کی جگہ پہ یہ ہوا ہے قتل. اور تفتیش ایک ہوتا ہے پولیس کو گرفتار کر کے تفتیش کر دیا, اور ایک ہوتا ہے پولیس اپنے جو ہے نا کاغذات یا مثل کو پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی جو ہے شواہد کو اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو شامل تفتیش کر دیا. یقیناً پولیس نے کیا ہوگا ان کو کہ بھائی آپ بار بار اس کو کال کر کے رہے تھے آجا بٹ ٹائم کم ہے, برات کھانا کھلنے والا ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. تو پولیس لازمی اس پوائنٹ پہ سوچا ہوگا. یہ تو عام سا سوال ہے کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہوا, وہ ڈیفینیٹلی پولیس نے ان کو کیا ہوگا. اور جن افسران کے پاس تفتیش ہے نا, آپ یہ دیکھیے گا, جتنا یہ کیس انڈیا میں اچھلا ہے اور جتنا یہ پاکستان میں اچھلا ہے, 3-3.5 ہزار انڈیا کا چینل ہے جس نے اس کو رپورٹ کیا. اب نکال کر دیکھ لیں. میرے ساتھ تو بڑے وہ جو ایڈ ہے تو میرے تو آتی رہتی نوٹیفکیشن, تو بڑا ہی یعنی کہ یہ جو ہے نا کیس ہائی لائٹ ہوا ہے. تو پولیس اس کو ایسے نہیں چھوڑے گی, میری بات یاد رکھیے. یہ تھے ہمارے ساتھ شاہد چودھری صاحب, اور آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ تفتیش اور کون کون اس میں قتل میں ملوث تھے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ شیئر کریں. حسن شہباز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.